السلام علیکم ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ سٹاک مارکیٹ کیا ہے، یعنی شیئر مارکیٹ کیا ہے۔ سٹاک مارکیٹ اور نارمل مارکیٹ میں کیا فرق ہے، سمپل اگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور آج بھی سٹاک مارکیٹ پر ڈسکس کریں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے لوگوں کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں، بٹ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ تو جی ویورز، آج ہم ان دو ٹاپک پر ڈسکس کریں گے، یعنی انویسٹمنٹ ورسز ٹریڈنگ، اور آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا کہ آپ نے سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرنی ہے یا انویسٹمنٹ۔ تو ویورز، سب سے پہلے ٹریڈنگ کیا ہے؟ سٹاک مارکیٹ میں ہم ریئل مارکیٹ کے ساتھ کمپیریزن کریں گے تاکہ آپ ٹریڈنگ کو ایزلی سمجھ سکیں۔ مان لیجئے کہ ایک بندہ XYZ مویشیوں کی لین دین کرتا ہے، اور وہ مویشی منڈی کو گیا اور اس کے پاس 50,000 روپے تھے ٹریڈنگ کے لیے، تو اس نے 50,000 سے 2 بکریاں خریدیں، جس میں ایک بکری کی قیمت 30,000 تھی اور دوسری کی 20,000، تو اس نے 50,000 خرچ کر لیا ٹو گین پروفٹ۔ اور اب وہ سوچنے لگا اگر ڈے اینڈ تک، یعنی شام تک وہ مارکیٹ میں ہی گھومتا رہے گا، اور اگر اس کا کوئی اچھا گاہک لگ گیا تو وہ اپنی بکریاں بیچ دے گا۔ مان لیجئے کہ اس نے ایک بکری جو کہ 30,000 روپے میں خریدی تھی وہ 33,000 میں بیچ دی، اور دوسری بکری گھر واپس لے آیا جس کی قیمت 20,000 تھی۔ اور دوسرے دن کسی دوسرے شہر میں مویشی منڈی تھی، اور وہ بکری وہاں لے گیا، اور وہ بکری جس کی قیمت 20,000 تھی، اب اس نے یہ بکری 22,000 میں بیچ دی۔ اب اس XYZ کو دونوں بکریوں میں، ایک میں 3,000 اور دوسری میں 2,000 پروفٹ ہوا، یعنی دونوں میں اس نے 5,000 کا پروفٹ لے لیا، مطلب 2 دن کے اندر۔ تو اس طریقے سے پروفٹ گین کرنے کو ٹریڈنگ کہتے ہیں۔ تو ویورز، سٹاک مارکیٹ بھی اس طرح کی مارکیٹ ہے، یعنی سٹاک مارکیٹ میں بکریوں کی جگہ شیئرز لے لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی XYZ بندہ سٹاک مارکیٹ میں اس طرح کا سینیریو اپنائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ XYZ بندہ سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتا ہے، اور اس طرح کی ٹریڈنگ کو ہم سٹاک مارکیٹ میں انٹرا ڈے ٹریڈنگ یا سوئنگ ٹریڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ٹریڈنگ کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اب بات کرتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی۔ تو انویسٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے ہم اس XYZ بندے کی مثال لیتے ہیں، یعنی اس بندے نے اب بکریوں کی بجائے 50,000 کے چھوٹے چھوٹے بکریوں کے بچے لیے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں اب یہ بچے بڑے کر کے 1 سال کے بعد بیچوں گا۔ مان لیجئے کہ 50,000 کے اس کے 10 چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے لیے تھے، اور اب وہ 1 سال کے بعد ہر بچہ 5,000 کی بجائے 10,000 کا سیل ہو رہا ہے، مطلب ہر بچہ اس XYZ کو 50% یعنی 5,000 کا پروفٹ دے رہا ہے۔ تو جو XYZ بندہ اس طرح کا سینیریو پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اپنائے گا، یعنی کمپنی کا شیئر لانگ ٹائم کے لیے بائی کرے گا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس XYZ بندے نے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو مجھے ویورز امید ہے کہ آپ نے یہ دونوں کنسیپٹ سمجھ لیے ہوں گے۔ تو ویورز، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ریئل میں یہ XYZ بندہ جس نے مویشی منڈی سے بکریاں لی تھی، اس نے تو سال میں بہت ساری محنت کی ہوگی، تب جا کر پروفٹ حاصل کیا ہوگا، بٹ سٹاک مارکیٹ میں تو بندہ 50,000 کے شیئر بائی کرتا ہے اور بھول جاتا ہے، مطلب محنت نہیں کرتا۔ تو کیا یہ سود ہے یا کاروبار جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ یہاں بندے کے بیہاف پر کمپنی محنت کر رہی ہے، یعنی بندہ اپنا سرمایہ کمپنی کو دے دیتا ہے، اور کمپنی اس کے سرمایہ پر نئی نئی برانچز اوپن کرتی ہے اور اپنا بزنس ایکسپینڈ کرتی رہتی ہے۔
لیکن یہاں بینگ اے مسلم ہم کو ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہم جس کمپنی کے شیئرز لے رہے ہیں وہ کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہی، لائک شراب یا کوئی ایسا دوسرا کام جس سے اسلام نے منع کیا ہو۔ تو ویورز، جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے یا ٹریڈنگ، تو میرے خیال میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں۔ تو ویورز، میرے خیال میں آپ کو یہ دونوں کنسیپٹ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔